باب الربا فی النسیئہ. ابو حنیفہ 169. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الربا فی الاشیاء الستہ بالفضل. اس میں کچھ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں زیادتی کے ساتھ جس کا لین دین جو ہے اس کو ربا قرار دیا ہے. ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب والمثلا بمثل والفضل ربا والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربا والتمر بالتمر والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا. وفي رواية الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة وكيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل والفضل ربا. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ابو حنیفہ عطیہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر ہوگا اور زیادتی جو ہے وہ سود ہوگی، اور چاندی چاندی کے بدلے میں ہم وزن ہوگی اور زیادتی سود ہوگی. کھجور کھجور کے بدلے میں برابر سرابر ہوگی، زیادتی اس کی سود ہوگی. جو جو کے بدلے میں برابر سرابر ہوں اور زیادتی سود ہوگی. نمک نمک کے بدلے میں برابر سرابر ہوں، زیادتی سود ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں ہم وزن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو اور زیادتی سود ہوگی. اور اسی طرح اور گیہوں گیہوں کے بدلے میں برابر سرابر ہوں، ہاتھوں ہاتھ اور زیادتی سود ہوگی. اور کھجور کھجور کے بدلے میں نمک نمک کے بدلے میں برابر سرابر ہوں اور زیادتی سود ہوگی. اصل میں قرآن حکیم میں اس تعلق سے جو آیت ہے وہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. تو سود کی حرمت تو قرآن سے واضح ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ سود کا اطلاق کس طرح کے معاملات پر ہوگا؟ صرف کیش کے لین دین پر کہ جو بھی کہیں کرنسی ہے اس کرنسی کو زیادتی کے ساتھ لینا وہ سود ہوگا اور برابر برابر ہو تو سود نہ ہو؟ یا کیش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں اضافے کے ساتھ لینے سے وہ سود بنتا ہو؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں سود کو تو حرام کیا اور خرید و فروخت کو حلال کیا. تو خرید و فروخت کی جب اس میں عام ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قسمیں ہوں گی جتنی صورتیں ہوں گی وہ سب حلال ہیں. تو آیت جو ہے وہ کہا جائے گا کہ مجمل ہے، یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے، اجمال ہے. اس حدیث نے آ کر کے اس کو کھولا کہ صرف کیش کے اندر اضافہ جو ہے وہی سود نہیں ہے، بلکہ کیش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر اضافے سے اس کی تبدیلی اور تبادلہ کیا جائے تو وہ بھی سود بن جائے گا. اچھا صاحب، پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ سود جس کو عربی میں ربا کہا گیا ہے، اس ربا کی 2 صورتیں ہیں. ایک ربا النسیئہ کہلاتا ہے اور دوسرا ربا الفضل کہلاتا ہے. ربا النسیئہ کے معنی تو یہ ہیں کہ لین دین جو ہے وہ نقد نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ادھار ہے. ایک چیز آج دی گئی اور اس کے بدلے میں جو چیز لینی ہے وہ کچھ مدت کے بعد لینی ہے، جو بھی اس کی مدت مقرر ہو
ایک ہفتہ ہو کہ ایک مہینہ ہو کہ 6 مہینے ہو یا 1 سال ہو یا اس سے زیادہ. جس کو ادھار کہا جائے گا تو ایک تو سود کی صورت ہے ادھار میں، اور دوسرا جو ہے وہ ربا الفضل کہلاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ زیادتی کے ساتھ ایک چیز کے بدلے میں 2 چیزیں لینا. اس کو کہتے ہیں ربا الفضل، اضافے کے ساتھ وہ چیز تبادلے میں لینا. تو ربا کی 2 صورتیں ہیں. پہلی حدیث جو آ چکی ہے اس میں تو بتلایا تھا ربا نسیئہ کو کہ ادھار جو ہے اس میں ربا ہوگا، اور جو ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے اس میں بھی یہ حدیث میں اجمال ہے. دوسری حدیثوں نے اور یہ حدیث جو آ رہی ہے اس نے اس مسئلے کو کھولا ہے. تو اس میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں. 6 چیزیں جو ہیں، ایک تو ہے سونا، دوسرے ہے چاندی، اور تیسرے ہے کھجور، اور چوتھے ہیں گیہوں، اور 5ویں ہے نمک، اور جو اس کے بعد والی حدیث ہے وفی روایت اس میں 6ٹھی چیز گیہوں ہے. تو 6 چیزوں کو اس حدیث میں شمار کیا گیا. یہ حدیث جو ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور اس کو بخاری کے علاوہ باقی تمام کتابوں نے صحاح 6 کی گویاں کا یہ کہ 5 صحاح نے لیا ہے، بخاری نے اس روایت کو نہیں لیا. لیکن یہ مضمون جو ہے حدیث کا اس میں یہ تقریباً 15-16 سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے مختلف صحابہ سے. تو حدیث تو مشہور ہے اور بلکہ متواتر کا درجہ ہے. اس نے بہرحال 6 چیزوں کو بیان کیا. لیکن 6 چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی صرف 6 چیزیں ہیں کہ جس میں زیادتی کے ساتھ لین دین سود ہوگا، یا ان 6 چیزوں کو بطور اصول کے بتلایا گیا؟ مسلمانوں میں ایک جماعت رہی ہے جن کو کہا گیا ہے اہل ظاہر، یعنی حدیث میں جن لفظوں میں جو بات آئی اس کو ویسے کا ویسے ہی لے لینا، مزید غور و فکر مت کرو. یہ اہل ظاہر کہلاتے ہیں. ابن حزم ظاہری، داؤد ظاہری، یہ اسی نام سے ظاہری کہلائے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے بس الفاظ کے جو معنی ہیں ڈائریکٹ اس کو ایز اٹ از لے لیا، اس میں کوئی غور و فکر نہیں انہوں نے جائز سمجھی کہ اس میں مسائل نکالیں، یہ کریں. یہ اہل ظاہر کہلاتے ہیں. اہل ظاہر نے تو اس حدیث کو جب سامنے لیا تو انہوں نے کہا کہ بس 6 چیزوں کو بتلایا گیا، انہی 6 چیزوں کے اندر زیادتی جو ہے وہ سود ہوگی، باقی ان 6 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس میں کمی زیادتی کے ساتھ لین دین جائز ہوگا. یہ ہے اہل ظاہر کا مسئلہ. لیکن تمام فقہا جو ہیں، فقہا حنفیہ ہوں کہ مالکیہ ہوں کہ شوافیہ حنابلہ، ان حضرات نے غور کیا اور غور کر کے اس میں علت کو، یعنی اس کی جو کاز ہے، ریزن ہے اس حدیث کے اندر، اس کو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ان 6 چیزوں کو جو بتلایا کیا اس کے اندر کوئی علت ہے مشترک کہ وہ علت نکلتی ہو اس سے. پھر وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی ان سب پر اس حدیث کا اطلاق ہم کرتے جائیں گے، یا اس سے جو حکم نکلنا ہے اس حکم کا اطلاق کریں گے. تو چاروں فقہا نے اس میں غور کر کے علت نکالنے کی کوشش کی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک فرمانہ منقول ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جہاں تک سود کا مسئلہ ہے وہ واضح نہیں ہوا. اس کو بعض اور جو اورنٹلسٹ نے یا اور بعض جو اس طرح کے ہیں کہ جو اپنی سود کے معاملے میں چاہتے ہیں کسی طرح سے سہولت مل جائے، انہوں نے اس عمر کے اس قول کو لے کر کہا کہ مسئلہ سود کا ہے ہی نہیں اسلام میں واضح، جو واضح نہیں تو ہم اس چکر میں پڑے کہ وہ لین دین کرتے رہو جو چل رہا ہے. انہوں نے تو اس کو حالانکہ ایسا نہیں. قرآن حکیم میں جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ کہ جو سود سے نہ بچنا چاہیں تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے. اتنی سخت بات کہی جا رہی ہو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فرمانے کو کس طرح سے ایک بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ بھئی سود کے معاملات کو ہم ہلکا سمجھیں اور اپنے لیے حلال قرار دیں.
تو اس لیے میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا حاصل یہ نہیں ہے کہ سود کا مسئلہ صاف نہیں، بلکہ ان کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں جو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان 6 چیزوں کے فرمانے کی وجہ واضح نہیں ہوئی ہے آپ کے ارشاد میں کہ آپ نے صرف ان 6 چیزوں کو کیوں لیا. اسی واسطے فقہاء نے اس میں غور کیا. میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جو مسائل کے قرآن میں اور حدیث میں مجمل ہیں مثلا، اور اس میں تفصیل کی ضرورت ہے تاکہ اور بھی احکام نکلے، وہیں فقہاء کا میدان شروع ہوتا ہے اور اس میں غور کرتے ہیں. تو فقہاء نے اس میں غور کیا. جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، انہوں نے تو اس میں نکالی ہے 2 چیزیں ان 6 چیزوں کے اندر. یہ 6 جو چیزیں گنائی حدیث میں، ایک تو سونا، ایک چاندی، ایک کھجور اور ایک جو اور نمک اور گیہوں. ان 6 چیزوں کو جب سامنے انہوں نے رکھا تو اس میں انہوں نے 2 چیزیں نکالی کہ یہ علت ہے. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے جنس اور دوسری ہے قدر، مقدار، یعنی وزنی ہونا اور جس کو ناپ کر دیا جائے. کیونکہ دنیا میں 2 ہی صورتیں ہیں مقدار متعین کرنے کی، یا تو ترازو میں رکھ کے تولا جائے یا کچھ پیمانے ہوا کرتے تھے. جیسے ایک ساع عربی کے اندر ایک پیمانہ تھا، تو وہ پیمانہ بعض چیزیں اس سے ناپ کرتی جاتی تھی. ہندوستان میں بھی خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں نے دیکھا کہ وہاں گیہوں اور چاول تول کر نہیں بیچے جاتے، وہاں ان کے یہاں پیمانہ ہی ہے. تو اس میں انہوں نے بھرا اور برابر کیا، اور پلی بولتے ہیں وہ لوگ، پلی. تو پلی جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے وہاں ساؤتھ انڈیا میں. معلوم ہوتا ہے پرانا رواج چلا آتا ہے کہ ترازو میں وہ چیزیں نہیں تولتے. کچھ چیزیں ترازو میں تل کر بکتی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں. اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ اب غور کریں تو میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ اگر اس کا خیال کریں تو آپ کو الفاظ کا فرق اسی لیے ملے گا. میں پھر لے رہا ہوں، دیکھیے آپ سنیں. الذهب بالذهب مثلا بمثل، کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر، اور اضافہ جو ہے وہ سود ہے. والفضة بالفضة وزنا بوزن، اور چاندی چاندی کے بدلے میں ہم وزن. معلوم ہوا کہ چاندی تول کر بکنے والی چیز ہے، اس کو کسی پیمانے کے اندر رکھ کر برابر کر کے نہیں بیچ سکتے. والتمر بالتمر، اور اسی طرح سے والشعير بالشعير مثلا بمثل. اور یہ جو ہے جہاں مثلا بمثل کا مثلا ہے وہاں سے مراد ہے گویا ناپ کر بیچنا، اور جہاں وزن کا لفظ آیا وہاں ہے تول کر. اسی واسطے آگے دوسری حدیث جو دوسری روایت لا رہے ہیں امام ابو حنیفہ، اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ الذهب بالذهب وزنا بوزن کا لفظ ہے، اور الحنطة بالحنطة کے اندر کیلا بکیلین کا لفظ ہے. نمک جو ہے وہ کیل، ناپ کر کے. کیل کہتے ہی ہیں اس پیمانے کو جس کے ذریعے سے ناپ کر بیچا جائے، اس کو کیل کہتے ہیں. تو ناپ کر بیچنا، جو بیچی جائے چیزیں، اسی طرح سے جو تول کر بیچی جائے، یہ اس کے لیے لفظ آئے گا قدر، یعنی مقدار. اور جنس، تو جنس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی جنس سونا ہے، چاندی کی جنس چاندی ہے. یہ وہ جو ہوتی ہے کوالٹی کہ صاحب یہ فلانے قسم کا سونا ہے، پتہ نہیں کون کون سی قسم کہلاتی ہیں، مارکیٹ میں جا کر پوچھے تو وہ نام بتائیں گے آپ کو، یہ فلانے نام کا سونا ہے، یہ تو فلانے نام کا سونا ہے. کہیں بعض کنٹری کے نام سے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ افریقن سونا ہے تو یہ فلانی جگہ کا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نوع کا فرق ہوگا. یا مثال کے طور پر گیہوں ہیں، گیہوں میں ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جنس ایک ہوگی گیہوں. وہ جو ہے وہ اس میں یہ فرق کہ یہ فلانے قسم کا گیہوں ہے، لال گیہوں ہے، سفید گیہوں ہے، وہ نوع کا فرق ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے اندر علت تلاش کی ہے وہ ہے جنس اور قدر. اس کا مطلب یہ گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا، کمی زیادتی کے ساتھ اس کو نہیں بیچ سکتے، چاہے اس میں کوالٹی کا اور قسم ہی کا فرق کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نوع کا فرق ہے جس کا اعتبار نہیں. جنس اگر ایک ہے تو کمی زیادتی جائز نہیں. سمجھنا ہے؟ اسی طرح سے سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر ہوگا، کمی زیادتی اس میں جائز نہیں ہوگی، چاہے اس میں نوعیت کا فرق کیوں نہ ہو. چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سرابر ہوگی. تو یہ جو ہیں یہ جنس اور مقدار، یہ 2 انہوں نے اصول نکالے. اس واسطے جتنی چیزیں دنیا میں تول کر بیچی جاتی ہوں، جتنی چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہوں، اس میں اضافہ ناجائز ہوگا، سود ہوگا،
یہ تو حنفیہ نے ایک علت نکالی اور اس کے مطابق انہوں نے کوئی اصول قرار دے کر اس حدیث کو اور اس میں سے 2 علتیں نکال کر اور حکم نکال دیا. جہاں تک شفافے کا تعلق، اچھا امام احمد بن حنبل کا کی ایک روایت حنفیہ کے ساتھ ہے اس معاملے میں. یہ 2 قول ان کے ہیں، ایک قول میں وہ حنفیہ کے ساتھ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں غور کیا حدیث کے اندر، انہوں نے اس کے اندر سے دو علتیں انہوں نے بھی نکالی. اور ایک علت ہے طعم یعنی کھانا ہونا، کھانے کے قابل چیز ہونا، وہ یعنی غذا کے طور پر استعمال ہونے والی. اور دوسری چیز ہے اس میں قیمت ہونا، قیمتی ہونا. تو کھانے کا تو مسئلہ جو انہوں نے نکالا ہے وہ یہ کہ 4 چیزیں اس میں کھانے کے کام میں آتی ہیں، جو ہے، گیہوں ہے، کھجور ہے، نمک ہے، یہ چیزیں کھانے کے کام میں آتی ہیں. تو لہذا جو چیزیں بھی کھانے کے کام میں آئیں گی ہم اس کو اس حدیث کے ذیل میں لائیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ قیمت ہونا. قیمت ہونا جو نکالا ہے وہ انہوں نے سونے اور چاندی سے نکالا ہے، کیونکہ سونے اور چاندی جو ہے یہ ایک تھوڑے زمانے پہلے تک یہی دراصل جو کہ یہ کہ مالیت کے لیے اصل قرار پاتی تھی. سمجھ میں آیا؟ کسی بھی ملک کے پاس جتنا سونا اتنا ہی وہ ملک اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا تھا، جتنا کم ہوتا تھا اتنا کم مالدار سمجھا جاتا تھا. سونا اور چاندی یہ نقدین کہلاتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ یہ جو ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو زیورات میں استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن دراصل سونا اور چاندی نقدین ہے. تو انہوں نے اس سے قیمت نکالی. تو جب سونے اور چاندی سے قیمت اور باقی 4 چیزوں سے کھانا ہونا، تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں قیمتاً لی جاتی ہیں اور جو چیزیں کہ کھانے کے استعمال میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر وہ کیا ہوگا کہ کمی اور زیادتی کے ساتھ لین دین ناجائز ہوگا. یہ ہے شفافے نے اس مسئلے کو نکالا. اور امام احمد ابن حنبل کی دوسری روایت جو ہے وہ شفافے کے ساتھ ہے. تو 2 قول ان کے ملتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا ان کے امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ویسے ہی غور کیا ہے بلکہ ان کے پاس ایک دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے معمر بن عبداللہ کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ معمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطعام بالطعام مثلا بمثل مثلا بمثل یدا بید. اور ان کے بعد کہا کہ کان طعامنا فی تلک الایام الشعیر، کہ کھانا کھانے کے بدلے میں برابر سرابر ہوگا، اور زیادتی جو ہے وہ سود ہے، اور اس زمانے میں ہمارا کھانا جو ہوا کرتا تھا. یہ معمر ابن عبداللہ کی روایت، اس میں کھانے کا لفظ آیا ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث نے ہم کو ایک اصول دے دیا، اور اس حدیث کے ساتھ ہم نے جب اس کو ملایا تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے اندر علت جو ہے وہ کھانا ہونا ہے اور سونے اور چاندی سے وہ قیمت ہونا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا ہونا تو ہے مگر کھانے بھی تو مختلف قسم کے ہیں. اس کے اندر جو 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں، گیہوں، نمک، جو، کھجور، یہ 4 چیزیں ہیں. یہ کھانے کے کام میں تو آتی ہیں، مگر اس سے ہم یوں نہیں سمجھیں گے ہر طرح کے کھانے میں آنے والی چیز، بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، ادخار جس کو کہتے ہیں، جن کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس میں رکھے جانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، وہ ہونی چاہیے کھانے کی چیزیں. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سبزیاں ہیں اور اسی طرح سے پھل فروٹ ہیں جن کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو ہم جنس ہونے کے باوجود کمی زیادتی کے ساتھ ان کا لین دین ہو سکتا ہے. مثلا پالک ہے، بھاجی ہے، تو وہ پالک جو ہے یوں کہے کہ صاحب یہ لو پالک 1 کلو، یہ جتنا اگر جنس 2 علتیں جب نکال دی تو پالک اور بھاجی ہو کہ جو بھی چیزیں ہو، جو تول کر دے جانے والی ہو، جو وزن کر جو ناپ کر دی جانے والی ہو اور قیمت کے ساتھ لین دین ہو، اس میں ہم جنس جو ہوگی تو اس کو اضافے سے نہیں دے سکتے. مطلب کیا ہوا؟ پالک کے بدلے میں اضافے کے ساتھ نہیں دے سکتے، ہم جنس ہونا. ہاں کسی اور سبزی کے ذریعے سے پالک تروئی کے بدلے میں اضافے اور کمی کے ساتھ دے تو جنس بدل جائے کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح سے ایک چیز جو ہے وزن کے ساتھ دی جانے والی ہو اور دوسری چیز جو ہے وہ ناپ کر دی جانے والی ہو، قدر بدل گئی ہے، تب بھی اضافے کے ساتھ لین دین ہوگا. مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ نمک جو ہے وہ ناپ کر دی جانے والی چیزوں میں شمار ہوتا ہے، اور یوں کہیے کہ وہ جو ہے
مثلاً اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ کھجور ہوا اور نمک ہوا اور جو ہوا اور گیہوں ہوئے. مثلاً کھجور کے بدلے میں اگر کوئی شخص کہے کہ 2 پاؤنڈ ہم کو ناپ کر کے 2 پاؤنڈ جو ہیں وہ کھجور دے دی، ہم اس کے بدلے میں 4 پاؤنڈ جو ہیں مثلاً وہ دے دیتے ہیں نمک، بالکل درست ہے، کیونکہ جنس بدل گئی ہے. تو قدر بدل جائے یا جنس بدل جائے، لیکن جب تک جنس ایک رہے گی اور قدر ایک ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ اضافہ اس میں سود قرار پائے گا. تو بہرحال یہ حدیث اس لحاظ سے بہت عام ہے کہ فقہاء نے سب نے اس میں غور کیا اور علتیں نکالی ہیں اور اس سے اور چیزوں کے بھی احکام نکلے ہیں.